اور تیسرا خطاب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا عباد کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، یا عبادی اے میرے بندو کلکم جائع، تم سبھی کے سبھی بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر وہ شخص جس کو میں کھانا دے دوں، جس کو میں روزی دے دوں، فاستطعمونی، سو مجھ سے روزی، مجھ سے کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تم لوگوں کو کھانا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کتنے شفقت کے ساتھ خطاب فرما رہا ہے اس حدیث قدسی میں، مجھ سے کھانا مانگو نا، یا اللہ مجھے کھانا دے، مانگنا چاہیے۔ دعا تو مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، تو 4 جمعے دعا پر ہم نے بیان کیے تھے، مومن کا ہتھیار، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دنیا جہان کا گناہگار ہے، عاصی ہے، بالکل بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دعا تو ہے نا۔ امن یجیب المضطر، جو درد میں ڈوبا ہوتا ہے اس کی دعائیں کون قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تم لوگوں کی دعا قبول کروں گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے قطب اور غوث اور ولی ہونا ضروری نہیں ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے۔ دعائیں پڑھنے سے نہیں، دعائیں مانگنے سے ملتی ہیں، دعائیں مانگنی چاہیے، اور گڑ گڑا کر اور رو رو کر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے یا عبادی اے میرے بندو کلکم جائع، تم سبھی کے سبھی بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھانا دے دوں، فاستطعمونی، سو مجھ سے کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تم لوگوں کو کھانا دوں گا۔ اس خطاب میں اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو خطاب فرمایا ہے تو غرض اور غایہ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کو اپنی ہر حاجت پوری کرنے کے لیے، ہر مومن مسلمان کو اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاص سے پیش کرنی چاہیے، اور اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، وہ تو صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، حاجت روا ذات ہے، اس کے سامنے ہر ایک انسان وہ محتاج ہے، اور ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زندہ سر اس زمین پر نہیں ہے إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اپنے ذمے لیا ہوا یہ رزق کہ میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، اور اس رزق پر راضی ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے احادیث میں ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ قال، اور راوی فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، اور فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ تو یہ تمام تقدیریں تمام مخلوقات کی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے 50,000 سال پہلے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے۔ سب کچھ معین ہو گیا ہے، اور لکھ دینے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی تقدیریں معین ہیں، اور جو کچھ ہونا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اور 50,000 سال سے مراد تحدیدی مدت کے لیے نہیں ہے کہ لازمی 50,000 سال، بلکہ اس سے کثرت مراد ہے، بہت عرصہ پہلے، بہت زیادہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، جب وہ 100 مرتبہ میں نے تمہیں کہا یہ کام مت کرو، تو 100 مرتبہ تو نہیں کہا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے نا کہ سختی کے ساتھ میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ یہاں کثرت مراد ہے، ہزاروں مرتبہ میں نے تمہیں سمجھایا ہے، کثرت بہت زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھ دی تھی تقدیر کے متعلق۔
اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے جو معین ہوا ہے، جو مقرر ہوا ہے، میں اس پر راضی ہوں، الحمدللہ رب العالمین، وقت سے پہلے نہیں، قسمت سے زیادہ نہیں۔ اور اسی طرح صرف روزی نہیں ہے، صرف روزی نہیں، ساری چیزیں ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہے، حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل اور ہوشیار ہونا یہ بھی تقدیر ہی سے ہے۔ مقصد اور مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ انسان اور آدمی کے اندر جو صفات ہیں، قابل ہونا، ناقابل ہونا، عالم ہونا، جاہل ہونا، پڑھا لکھا ہونا، ان پڑھ ہونا، بے وقوف ہونا، عقل مند ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں وہ لکھی ہوئے ہیں۔ غرض اس دنیا میں جو کچھ جیسا اور جس حالت میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے تحت داخل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اندازہ کیا ہوا ہے۔ تو وما من دابۃ فی الارض، کوئی بھی زندہ سر زمین کے اوپر نہیں ہے، روئے زمین پر کوئی بھی زندہ سر ہے جس میں جان ہو، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں، دیکھو جب اللہ تعالیٰ کے ذمے رزق، پھر چارپائی میں لیٹ جاؤ رزق ملے گا۔ بعض اس طرح کہہ دیتے ہیں، تم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو، تیرے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے نا، تمہیں روزی دے گا نا۔ یہ وعدہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ تب بھی پریشان بھی ہوگا مومن مسلمان، ہر انسان پریشان بھی ہوگا، تکلیف میں بھی ہوگا، پریشانی میں بھی ہوگا، مشقت بھی اٹھائے گا، محنت بھی کرے گا، گھنٹوں گھنٹوں کام بھی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وعدہ دو قسم پر ہے۔ ایک وعدہ وہ ہے جو معلوم ہوتا ہے، اور ایک وعدہ مبہم ہوتا ہے۔ یہ معلوم وعدہ تو اس میں یہ ہے کہ تمہیں رزق ملے گا، لیکن رزق کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، تیرے لیے رزق کا ذریعہ کون ہو گیا، تم کام کیا کرو گے، کہاں پر کرو گے، یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، وہ سوچے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، کسی کو منت سماجت کرے گا، جب کام لگ گیا سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے میرے روزی کا بندوبست یہاں سے کیا ہوا ہے، یہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہ پریشان ہونا اور مشقت میں پڑنا یہ کوئی اس آیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو لگا ہوا ہے، اور ویسے بھی دنیا یہ تو پریشانیوں کی جگہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تحقیق کے ساتھ ہم نے اس انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہوا ہے، ہر وقت دوڑ میں ہو گیا ہو۔ اسی وجہ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرو، روزی طلب کرو۔ اور رزق صرف یہ نہیں ہے جو ہم روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، صرف یہ رزق نہیں ہے، رزق کے معنی اور مطلب اور مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ رزق کا لفظ یہ عام ہے اور کتاب و سنت میں وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آسان الفاظ میں رزق سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عطا ہو جائے، چاہے وہ نعمت دنیاوی ہو یا وہ نعمت اخروی ہو۔ لہٰذا رزق صرف مال و دولت اور پیسہ نہیں ہے، صرف کھانا اور پینا نہیں ہے، رزق میں سب کچھ داخل ہے۔ رزق میں خوبصورت شکل ہے، خوبصورت بدن ہے، اسی طرح رزق میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیوی دی ہے، گھر دیا ہے، اولاد دی ہے، تمہیں نوکری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تمہیں پیسے مل رہے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، تمہیں گاڑی ملی ہوئی ہے، تمہاری سواری ہے، اچھے اخلاق ہیں، یہ ساری چیزیں رزق میں داخل۔
یہ ساری چیزیں رزق میں داخل ہے. اسی لیے رزق کا اپنا لغوی معنی عطا ہے. اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے دے. رزقاً حسناً، رزقاً حلالً، حلال رزق، حلال روزی، حلال مال. تو رزق کا اپنا اصل معنی عطا ہے، لیکن بہت سارے معنوں کو یہ شامل ہے. اس میں تمہاری ساری چیزیں داخل ہو جاتی، ساری نعمتیں. تو مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی مانگنی چاہیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ساری چیزیں مانگتے رہو. رزق میں یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فهو یشفین. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، ہوا یطعمنی، کہ وہ ذات مجھے کھانا دیتی ہے، ویسقینی، اور مجھے وہ پلاتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے من عبادی، اپنے بندوں میں سے، تو رزق کو وسیع کر دیتا ہے. وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تنگ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خبردار ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اللہ تعالیٰ کی قضاء اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. اور وہاں سے لے لو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رزق میں ہر چیز مانگتے رہو، اگرچہ وہ کھانا پینا کیوں نہ ہو. فابتغوا عند اللہ رزق، سو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رزق کو طلب کرو، اپنے رزق کو تلاش کرو. وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرتے رہو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائعون، اے میرے بندو تم سبھی کے سبھی بھوکے ہو. الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھانا دوں. فاستطعمونی، سو مجھ سے کھانا طلب کرو. اطعمکم، میں تم لوگوں کو کھانا دوں گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.